وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لها الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ جمعے کو ہم لوگوں نے آپس میں ریئل انویسٹمنٹ کے نام سے گفتگو کی تھی۔ ریئل انویسٹمنٹ کیا ہے؟ یعنی حقیقی سرمایہ کاری یا اصلی بزنس، اصلی تجارت، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو ایوریج 60 سے 70 سال زندگی دی۔ یہ ایوریج ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہ ایک معیار ہے اس امت کی لائف کا۔ اس میں عقل مند شخص وہ ہے جو اس عمر کو، اس ایج لمٹ کو آگے نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے سرمایہ کاری کرے۔ یہ خلاصہ ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت کبھی انسان کو خود آزماتے ہیں، کبھی اولاد دے کر آزماتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی جان، مال، اس کی اولاد کہاں استعمال ہو رہی، اور اسی میں پھر ہم نے ایمان مجمل اور ایمان مفصل پر تھوڑی سی بات کی کہ زندگی گزارنی ہے تو ایمان لازمی ہے۔ بچپن میں پڑھایا تھا ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ کوئی قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ ثابت نہیں ہے، بلکہ بر صغیر کے اردو زبان اور مکس زبانوں کے لوگوں کے لیے علماء کا مرتب کردہ ایک طریقہ ہے۔ جیسے کہ بچے نے قرآن مجید ناظرہ پڑھنے سے پہلے وہ قاعدہ پڑھتا ہے، اس میں الف با تا سا الگ ہوتا ہے، پھر وہ جوڑ کے پڑھتا ہے، کرتے کرتے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کا ناظرہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح عقائد اور ایمانیات میں یہ دو اصطلاحات ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ تو وہ اس پہ ایک لطیفہ بھی یاد آتا ہے۔ ہماری اردو کافی کمزور ہے، ہماری اردو کافی، دوسرے معنوں میں ہماری اردو میں انگلش داخل ہو چکی ہے اور وہ اس کا لازمی حصہ بن گیا۔ تو یہ کہ کوئی بس میں سفر کر رہا تھا، ساتھ والے کو بولتا ہے آپ کو ایمان کی دو قسمیں آتی ہیں؟ اس نے کہا کون سی؟ کہتا ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل، ایمان، تو ساتھ والا بندہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا ایمان مفصل تو مجھے معلوم ہے،
یہ ایمان مجمل تو نہیں معلوم۔ اس نے آگے چڑھ کے اس نے کہا وحی کی بھی دو قسمیں ہیں، وحی مطلو وحی غیر مطلو، وحی مطلو وحی غیر مطلو۔ اب یہ وہ اصطلاحات ہیں جو اردو زبان کی گہری اصطلاحات ہیں، آج کل اس سے واقفیت نہیں ہے۔ وحی کی دو قسمیں، وحی مطلو غیر مطلو، یعنی ایک وحی وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور دوسری وحی وہ ہے جس سے ہدایات لی جاتی ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ احادیث مبارکہ ہے۔ تو ایمان مجمل اور ایمان مفصل جب میں بولتا ہوں تو وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ معاملہ یہ ہے میرے معزز سامعین کرام، بچپن میں جو والدین نے محنت کی، وہ نماز کا سبق، وہ ایمانیات، وہ پہلا کلمہ یا 6 کلمے، وہ تشہد، وہ دعائے قنوت، ان سبق کو، ان سارے اسباق کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے۔ بچپن میں تو شوق میں، ڈر میں، خوف میں کسی نہ کسی طریقے سے پڑھ لیے، بس کیا بات ہو رہی ہے کسی نے نہیں دیکھا، بات کیا ہو رہی ہے کسی نے۔ اب جب شعور آ گیا، سب بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، اپنی عملی زندگی میں مصروف ہو گئے، اب چاہیے کہ ان بنیادی عقائد پر ایک نگاہ دوبارہ ڈالیں، پتہ چلے کہ ایمان میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اللہ کے تمام انبیاء پر، وکتبہ، اور اللہ کی تمام کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ کے تمام رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر چاہے اچھی ہو یا بری ہو وہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پر میں ایمان لایا۔ بڑی گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے۔ اگر کوئی شخص ابھی بالکل خالی ذہن ہو کر، اپنی ذہن سے، دل و دماغ سے دنیا، بزنس، فرسٹریشن کو نکال کر ذرا بیٹھ کر اس ایمان مفصل کے صرف ایک ہی اس سینٹنسز کو پڑھے نا، آدھا سا پیراگراف بھی نہیں ہے، تو انسان وہاں سے آگے جا نہیں سکے گا۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، یہیں پہلا امتحان شروع ہو جائے گا کہ اللہ پر ایمان ہے یا سیلری پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے یا موبائل میں کانٹیکٹ میں جو ٹاپ پروفائل کے لوگ ہیں ان پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے یا اپنی آرگنائزیشن پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے یا اپنی طاقت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے یا اپنے عہدے پر ایمان ہے۔ وہ محمد بخش ہے نا پنجابی کے شاعر، بڑا قیمتی کلام ہے، اسے بالکل نکھیر کے رکھتا ہے، کہتا ہے تسبیح کے دانے جھٹکے مار مار کے تو نے کتنی تسبیحیں ختم کر دی، تسبیح کے دانے پڑھ پڑھ کے 100 لاکھ کروڑ کتنی دفعہ پڑھ لیے، کبھی دل کا دانہ بھی پلٹا ہے، دل کا وال چینج کیے کبھی، کہ جس میں اللہ کی یقین، اللہ کا محبت، وہ والا ایک فیز آن ہو جائے، وہ نہیں ہو۔ وہ ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ کے تمام ملائکہ پر، فرشتوں پر، بڑے چھوٹے، بیت المعمور کے طواف کرنے والے، نامہ اعمال لکھنے والے، رزق والے، بارش والے، اللہ کے ملائکہ اتنی مخلوق ہے، اتنی مخلوق ہے کہ بیت المعمور کی روایت میں آتا ہے 70,000 فرشتے ہر وقت اس گھر کا طواف کرتے ہیں، جو بیت اللہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر ہے۔ کتنے ہزار فرشتے؟ بھائی جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ کتنے ہزار فرشتے؟ ایک فرشتہ جب ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، اتنی مخلوق ہے اللہ کی۔ رحمت کے فرشتے اللہ پاک نے ہر بندے کے ساتھ لگائے ہیں۔ انسان کہتا ہے میں موت کے منہ سے باہر آیا، بالکل ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، بال کی کھال سے میں بچ گیا،
اور یوٹیوب نے تو بہت سارے معاملات آسان کیے ہوئے، وہ طرح طرح کے شارٹس آتے ہیں، بندہ کھڑا ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے جگہ سے ہٹتا ہے، اس جگہ پر درخت یا دیوار یا کیا گر جاتا ہے۔ تو موت کے منہ سے اللہ کیسے بچاتا ہے؟ اپنی رحمت کے فرشتوں کو بھیج کر بندے کو سائڈ لگاتا ہے، یا کوئی اور ذریعہ بنا دیتے ہیں اللہ پاک۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اور میں اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لایا، چھوٹے بڑے صحیفے، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ ایک ایمان مفصل پر 2 گھنٹے بیان ہو سکتا، لیکن عمل میں ہم لوگ کھوٹے ہیں بھائی، ایمان کی یقین میں، ایمان کی پختگی میں ہم سب کھوٹے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ ایک منفی سوچ لگ گئی ہے، نیگیٹو تھاٹس نے ہمیں بہت بری طرح ٹارگٹ کر دیا ہے کہ باقی ساری قومیں ترقی کر گئیں، ہم پیچھے رہ گئے، باقی ساری قومیں ترقی کر گئیں، ہم پیچھے رہ گئے، اور معاذ اللہ ہمیں ہمارے دین نے پیچھے کر دیا۔ اور بھائی دین اسلام کسی کی ٹانگ نہیں پکڑتا ترقی سے، دین اسلام ترقی کی راہ کو ٹھیک کرتا ہے۔ ترقی کرنی ہے بسم اللہ، دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، لیکن اس کا راستہ صحیح رکھیں۔ ترقی کے نام پر اللہ اور اس کے رسول کو بھولے نہ۔ IMF کی قسط آنے کے چکر میں ختم نبوت کے کیس کو چھیڑے نہ، کہ IMF کی قسط آئے گی، وہ صورت میں آئے گی کہ ختم نبوت والا قانون اس میں ذرا ترمیم کر کے گھر کے اندر ذرا کرنے کی، ذرا ایسے ذرا ملعون ایکٹیویٹی ہے یہ ساری۔ دین اسلام کبھی ترقی سے نہ روکتا ہے نہ منع کرتا ہے۔ آپ البیرونی الفارابی کے مخطوطات دیکھیں، اس زمانے میں کہ جب یورپ کی گلیوں میں کیچڑ ہوتا تھا اور مغرب کے بعد انگلستان میں کوئی گھر سے باہر نکلتا، اس کی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ کیچڑ سے بچ کر گھر میں آئے گا۔ ان دنوں میں اندلس جو آج کل اسپین ہے، اس میں ایک مسلمان ریاضی دان چاند گرہن کی تصویریں بنا رہا تھا۔ جس زمانے میں یورپ کی گلیوں میں کیچڑ تھا اور مغرب سے باہر نہیں نکل سکتا تھا انسان، اندھیرے تھے، اس زمانے کی بات ہے کہ ایک مسلمان ریاضی دان وہ اپنے علم کی بدولت دنیا میں چاند گرہن کب اور کس وقت ہوگا وہ اس کا ڈائیگرام بنا رہا تھا، مسلمان تھا۔ پھر انگریزوں کو سمجھ آئی بھائی مسلمانوں کے پاس تو بڑا علمی خزانہ ہے، جاؤ ان سے پڑھو۔ تو اگرچہ دین میں اختلاف تھا، مسلمان نہیں تھے، وہ پڑھنے کے لیے آئے اسپین، اندلس، مسلمانوں سے علم حاصل کیا، اور وہ علم کی تجوریاں لے کر چلے گئے، آکسفورڈ چلے گئے، کہاں چلے گئے، اور پیچھے یہاں فحاشی، عریانی اور سود دے گئے، اور مسلمان ان تینوں چیزوں پر جان قربان کر رہا ہے، فحاشی ہو، عریانی ہو، سود ہو، کرپشن ہو۔ یاد رکھیں یہ جتنے بھی زہر ہیں واپس گھر تک پہنچیں گے۔ کوئی اگر کسی خاص ڈپارٹمنٹ میں چھری تیز کیے بیٹھا ہے، جڑ کاٹتا ہے، تو وہ بھی نہیں بچ سکتا، قطعاً نہیں بچ سکتا۔ اس کی ایک خاص مثال ابھی میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ اسلامی ملک ہے، اسلامی قانون ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کہیں سے خالص دودھ لینا ہوتا ہے، ہم 10 بندوں سے پوچھتے ہیں یار وہ خالص دودھ کی جگہ بتا دیں۔ اسی طرح آپ دینداری کے معاملے میں آ جائیں، بھائی کوئی ایسا اللہ والا عالم دین بتا دو یار کہ جو جعلی عامل پیر نہ ہو۔ ڈاکٹری کی لائن میں آ جائیں، یار کوئی اچھا جنرل فزیشین بتا دیں جس کے پاس جا کے فیملی کو دکھائیں، جس کا قلم ذرا ہلکا نہ چلے، اتنا زیادہ نہ چلے کہ وہ دوائی لینے کے بس سے باہر ہو جائے۔ ہر حال میں اگر یہ معاشرہ کرپشن میں مبتلا رہے گا تو یہ کینسر اس کے گھر تک آئے گا۔ بات ہماری ہو رہی تھی دین اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ترقی کی راہ کو سیدھا کرتا ہے دین اسلام۔ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اس کے اصول یہ ہونے چاہیے، اللہ مالک ہے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، تمام انبیاء پر ایمان ہونا چاہیے، توحید کی عقیدہ ہونا چاہیے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، عزت غیرت پہ نام پر کوئی چیز اسلام کے دامن سے جانی نہیں چاہیے، کرو ترقی جتنی کر سکتے۔
ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم جب تک دین اسلام کی بیڑی کو اپنی ٹانگوں سے آزاد نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو قیدی سمجھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک اسلام کا کوئی نام کوئی شعبہ ہمارے نام کے ساتھ ہمارے لباس کے ساتھ ہمارے معاشرے یا خاندان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تب تک ہم معاشرے میں نیچ ہیں. یہ ایک ایسا احساس کمتری ہے کہ یہ آپ کو کسی جانب جینے نہ دے گا، نہ آپ کو مغرب اپنا مانیں گے نہ آپ پورے اسلام میں داخل ہوں گے. دھوبی کا گتکا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، دھوبی کا گتکا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. آپ سب مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہے دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، تو یہ جملہ غلط ہے. یہ اصل لفظ ہے گتکا. گتکا بدلتے بدل کے ہو گیا کتکا، اب اس کو کسی عام بندے نے پڑھا کتا. وہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ جملہ ذرا غلط مشہور ہے، اس کو اصلاح کر. اس کی مثال ایسے ہوتی ہے، وہ دھوبی کے پاس وہ لکڑی ہوتی ہے نا جس سے وہ اپنے کپڑوں کو کوٹتا ہے، جس کے اندر سے کچرا میل کچیل نکلتی ہے. وہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، نہ اس کو دھوبی گھاٹ میں رکھ سکتا تھا نہ اس بھاری اس کو اپنے گھر لے جاتا تھا. تو دھوبی اس کو راستے میں کہیں چھپاتا تھا تاکہ دھوبی گھاٹ پہ اگر چوری ڈاکو پڑے تو وہ جو لکڑی کا جو بلہ نما ہے وہ بچا رہے، اور گھر لے جانا مشکل ہوتا تھا. تو یہ مشہور ہو گیا کہ یار دھوبی کے گتکا ہو جاؤ گے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے درمیان میں پڑے رہو گے. تو ہمارا وہ مسلمان جو اس وقت ترقی کی دوڑ میں دین اسلام کی پابندیوں کو چھوڑ کر حصہ لینا چاہ رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ اس وقت تک ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ مکمل یہودی اور نصرانی نہ بن جائیں. پھر بھی وہ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ جاسوس ہے، پھر بھی آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ اللہ کریم عافیت فرما دیں اور ہمیں دین اسلام پر متانت نصیب فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. دین اسلام کو ایک شخص نے بڑی حقارت سے بولا. وہ شخص مسجد میں چھوٹے بچے کو الف با تا ثا پڑھا رہا تھا. ایک صاحب آئے اس کے پاس اور اس کو بڑی حقارت سے کہا، قاری صاحب، مولوی صاحب، لوگ چاند تک پہنچ گئے اور آپ ابھی تک الف بے تے ثے میں پھنسے ہوں. قاری صاحب متحمل مزاج تھا، اس نے کہا والا بیٹھے تھا، ادھر بیٹھ بات کرتے ہیں. بچے کو تسلی سے سبق پڑھایا، کہا بچے جاؤ پڑھو. پھر اس کو اپنے پاس بلایا، کہا جی آپ کچھ فرما رہے تھے. کہا میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ چاند تک پہنچ گئے اور آپ ابھی تک الف با تا ثا میں ہیں. اس نے بڑا قیمتی جواب دیا. اس نے کہا دیکھ بھائی، جو لوگ چاند تک پہنچ گئے بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. ہم الف با تا ثا پڑھا کے چاند بنانے والے رب تک پہنچیں گے. جو لوگ چاند تک پہنچ گئے بہت اچھی بات ہے، ترقی کی انہوں نے، وہ زمین کے مدار سے نکلے، گریویٹی سے نکل سے باہر چلے گئے، راکٹ میں چلے گئے، بہت کچھ ہو گیا. ہم یہ الف با تا ثا پڑھا کے چاند بنانے والے رب تک پہنچیں گے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ نہ چاند پر ہیں نہ رب تعالیٰ کے پاس ہیں. آپ اپنی حیثیت کو پہچان کے بتائیں آپ کہاں کھڑے ہیں. تو میرے معزز سامعین کرام، ضرورت اس امر کی ہے کہ زندگی کی اس دوڑ میں ہماری ریئل انویسٹمنٹ کہاں ہو رہی ہے، ہماری اصل سرمایہ کاری اس عمر کی، جان کی، مال کی، اولاد کی کون سے سیکٹر میں آپ کر رہے ہیں. آپ بچوں کو اچھا کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں،
لیکن اگر آپ اب بچے کو اچھا عقیدہ نہیں دے رہے، عقیدہ توحید نہیں دے رہے، عقیدہ رسالت نہیں دے رہے، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں نہیں بتا رہے، تو یاد رکھیں یہ آپ کا اثاثہ آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ جب کبھی ہم بیٹھ کر اپنی بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہیں کہ بچپن میں ہمیں والدین نورانی قاعدہ سپارہ دے کر مسجد میں کسی آنٹی کے پاس یا کہیں بیچتے تھے، تو ہمیں بڑا اب مزہ آتا ہے وہ چیزیں یاد کر کے۔ تو کیوں نہ اپنی اولاد کو قرآن اور عقیدے کی تعلیم میں اس سے آگے لے کر جائیں۔ آپ اپنی اولاد کو سب کچھ دیں، اگر آپ نے اس کو صحیح معنوں میں عقیدہ نہیں دیا، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ آپ نے اس کو اگر نظریہ نہیں دیا، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، آپ نے اس کو بیڑ بکری بنایا۔ ابھی آج کل جو لطیفہ مشہور ہوا ہے نا، پرانے زمانے میں ایک اخبار والا بولتا تھا وطن 3 روپے، انقلاب 2 روپے، فلانا اتنے روپے، عوام 1 روپے، سب سے کم قیمت عوام اخبار کی تھی۔ تو بندہ بولتا ہے مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ عوام اخبار سب سے سستا کیوں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو نظریاتی نہیں بنائیں گے، وہ گاجر مولی کی طرح، العوام کالانعام، بیر بکریوں کی طرح کھلا پلا کر اس کو سنڈا بنا کر بڑا کر کے معاشرے میں چھوڑیں گے، وہ معاشرے کے لیے ناسور بنے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے، نہ اسلام کو، نہ مملکت کو، نہ آپ کے خاندان کو، نہ آپ کی ثقافت کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اناج دشمن ہوگا، وہ بولے گا بھوک لگی ہے کھانا لاؤ۔ لیکن اگر آپ اپنے بچے کو اچھا کھلا پلا کے، پڑھا کے، لباس دے کے، سب کچھ کرنے کے بعد اس کو آپ نظریاتی بناتے ہیں، بیٹا زندگی میں حالات آتے ہیں، اچھے برے حالات آتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا، رب تعالیٰ کی وحدانیت نہیں چھوڑنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کمپرومائز نہیں کرنا، عقیدہ ختم نبوت پر جان مال ایمان کے ساتھ حفاظت کرنا، وہ بچہ ایک نظریاتی سوچ کے ساتھ معاشرے میں آئے گا۔ پھر آپ اس کو یورپ میں چھوڑیں، پھر آپ اس کو امریکہ میں چھوڑیں، پھر اس کو آسٹریلیا میں چھوڑیں، آپ چاہے اس کو افریقہ کے جنگلات میں چھوڑیں، وہ ایک نظریاتی زندگی کے ساتھ چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ ہوگا۔ میری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں ایمانیات کی طرف واپس آنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایمانیات میں اللہ رب العزت پر ایمان، اللہ اکیلا ہے، توحید ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء پر ایمان۔ پھر اس حضور پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان، یہ حضور پر ایمان کا حصہ ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ اس طرح ایمانیات کے آگے بہت سارے شعبے ہیں، اس کی طرف ترقی کرتے جانا۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک دیگرگوں صورتحال میں عین موقع پر آ کر ختم نبوت کے عقیدے تک کو چھیڑ دیا ہے۔ غلط ہو گیا یہ، یعنی غلط جگہ پر انگلی دے دی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ہم لوگ اپنی زندگی کے گوناگوں مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ختم نبوت اصل میں ہے کیا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر کوئی زیرک دانشور قسم کا قادیانی آپ میں سے کسی انٹیلیجنٹ مائنڈ کے ساتھ آ کر ٹکرائے، 2 منٹ میں اس کو شک میں ڈالے گا ایمان کے بارے میں، 2 منٹ لگائے گا، آپ کے سامنے مثال رکھے گا، جی آپ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کہیں گے جی ہاں، اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ بولیں گے وہ اللہ کے نبی تھے۔ وہ پوچھے گا وہ زندہ ہیں یا نہیں؟ ہم کہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ آسمانوں پر زندہ ہیں۔ کہا جب وہ واپس آئیں گے تو نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کہاں الجھائے آپ کو؟ 2 منٹ میں آپ کہیں گے مجھے نہیں پتہ یار، کیونکہ اسٹڈی نہیں ہے۔ جب آپ کی اسٹڈی نہیں ہے تو آپ اپنی اولاد کو کیا ٹرین کریں گے؟ ایمانیات پر واپس آ جائیں، ترقی کریں، بلڈنگز بنائیں، بہت سارے کام کریں، اللہ رب العزت آپ سے کام لیتے رہیں، لیکن اسلام کی چادر کا خاص خیال رکھیں۔ اسلام کبھی بھی ترقی سے منع نہیں کرتا، اسلام ترقی کی راہوں کو درست کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجئے، جو جگہ خالی ہے اس کو ابھی